خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور آپ کے پسندیدہ پروگرام اقرا کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح تلفظ کرنا یعنی صحیح ادائیگی کے ساتھ پراپر پروننسیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا سیکھ جائیں۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں اس پروگرام سے آپ کو تلاوت قرآن کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہیں پر اس کی مختصر سی تفسیر بھی اس چھوٹے سے اور مختصر سے دورانیے کے پروگرام میں ہم جامعیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق اس کا آغاز تلاوت ربانیہ سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء۔ صدق الله العظيم۔ Dear viewers, this is the second part of our program. Now we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار۔ ناظرین کرام، تحتها الانہار، یہاں پر اگر آپ غور کریں تو حرف حا بھی موجود ہے جو ہماری
پچ کی ووکل کارڈ کی بالکل ایکسٹریم سے اور اس کی انتہا سے نکلتی ہے، یعنی مڈل پارٹ آف دا تھروٹ سے اگر ہم اس کو پروناؤنس کریں تو حرف ہا پروڈیوس ہوتا ہے، ہا، اور اس کے ساتھ تحتی حل، انہاؤ، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حرف ہا بھی موجود ہے، ہا اور ہا ان دونوں میں واضح فرق ہے، ہا مڈل پارٹ آف دا تھروٹ سے ہم ادا کرتے ہیں جبکہ ہا لوور پارٹ آف دا تھروٹ اور اپر پارٹ آف دا لنگس یعنی سینے کے اوپری سطح سے یا پھر اپنے حلق کی سب سے نچلی سطح سے ہم ہا کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ ان دونوں حروف کا جو ڈیفرنس ہے، جو ان میں آپس میں جو فرق ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کیجیے۔ تحتیہل، تحتیہل، انہاغ، تحتیہل انہاغ، خالدین فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تَحِيَّتُهُمْ، تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، فِيهَا سَلَامٌ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ، ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، یہاں پر مثلاً لفظ موجود ہے، اس پر تنوین ہے، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، اور جو اگلا حرف ہے وہ حروف اخفاء میں سے ہے، یعنی ایسے حروف کے مجموعے سے ہے کہ اگر نون ساکن یا کسی تنوین کے بعد وہ حروف آ جائیں تو پھر ہم وہاں پر غنہ کیا کرتے ہیں، لیکن حروف حلقی ہو یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو اس صورت میں ہم غنہ نہیں کیا کرتے، تو چونکہ یہ حروف اخفاء میں سے ہے اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ مثلا کلمتا طیبتا کشجرۃ، یہاں پر چار مقامات، چار تنوین ہے اور ہر تنوین پر ہم غنہ کر رہے ہیں۔ مثلا کلمتا طیبتا کشجرۃ طیبۃ، یہاں پر طیبۃ پہ اگر آپ غور کریں یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلا حرف جو آ رہا ہے وہ حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی کے گروپ میں سے ہے، لہٰذا جب حروف حلقی کا کوئی حرف موجود ہو تو پھر ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ طیبۃ اصلها، طیبۃ اصلها ثابت وفرعها، اور حرف ثا جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو اپنی انسیزر ٹیتھ کے درمیان میں ہم جب اپنی ٹنگ کی ٹپ کو ڈالتے ہیں، زبان کی نوک کو ڈالتے ہیں، تو پھر ثا اور ذال ان دونوں کو اسی طرح پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ ثابت، ثابت وفرعها، وفرعها فی السماء، فی السماء۔ اور ناظرین کرام آئیے اب اپنے سبق کے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور اس مرحلے میں ہم تلاوت کی گئی آیات کو دوبارہ سے بریک کر کے تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کے تراجم بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ کی اسکرین پر اس کو رومن میں کنورٹ بھی کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو کہ انگلش الفابیٹ سے فیملیئر ہیں وہ بہتر طور پر اس کو یعنی قرآن کی آیات کو پروناؤنس کر سکے۔ So keep watching this program and stay with us. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
تحیتهم فیہا سلام. In Roman, وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تحیتهم فیہا سلام. اور داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے باغات میں رواں ہوں گی جن کے نیچے ندیاں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے. ان کی دعا وہاں ایک دوسرے کو یہ ہوگی کہ تم سلامت رہو. In English, and those who believed and did good works are made to enter gardens underneath which rivers flow, therein abiding by permission of their Lord. Their greeting therein, peace. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. In Roman, ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. In English, seest thou not how Allah coineth a similitude, a goodly saying as a goodly tree, its root set firm, its branches reaching into heaven. ناظرین کرام، سبق کا آخری مرحلہ ہے اور اس مرحلے میں تلاوت کی گئی آیہ مبارکہ کو ہم مختصر آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 23 اور 24 کا خلاصہ پیش خدمت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے پچھلی آیات میں وہ لوگ جو کہ بد اعمال کرتے رہے، وہ لوگ جو کہ جہنمی لوگ ہیں، ان کے اعمال کا بتایا گیا، جہنم میں ان کی سزاؤں کا بتایا گیا، اور پھر اس کے بعد جہنمی جو حسرت، یاس اور آہو بقا کریں گے اس کا ذکر کیا گیا. اور اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو دنیا میں صراط مستقیم پر چلتے رہے اور پھر جنت کے حقدار قرار دیے جائیں گے، اور وہ ایسی جنتوں میں پہنچ جائیں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، دریا بہتے ہیں، اور وہاں پر بڑے آرام، اطمینان اور سکون کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جنتی ایک دوسرے پر وہاں سلامتی بھیجیں گے اور کہیں گے کہ تحیتہم فیہا سلام، کہ
تم پر سلامتی ہو۔ اسی طرح قرآن میں آیا لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، کہ جنتی جنت میں کچھ نہیں کریں گے، کوئی لغو بات نہیں کریں گے، وہاں پر بس سلام کہیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنتیوں پر سلامتی ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان رہتا ہے، آفات و بلیات آیا کرتی ہیں، اسے دکھ اور درد ہوا کرتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ جایا کرتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے، اضطراب میں رہتا ہے، ڈپریشن میں چلا جایا کرتا ہے، لیکن وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ہماری زندگی فانی زندگی ہے، فانی جسم ہے، فانی زندگی فانی جسم وہ ہمیشہ مشکلات میں رہا کرتا ہے، لیکن وہ جنت میں ہمیں ابدی جسم ملے گا، اور ابدی جسم کی یہ شان ہوگی کہ وہاں پر نہ دکھ ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، اور نہ ہی کسی قسم کی آفت وہاں پر آ سکے گی۔ اور پھر ایک مثال کے ذریعے بتایا گیا کہ کلمہ طیبہ درخت کی مانند ہے، تو احادیث میں آتا ہے اس درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین میں پیوست ہو جاتی ہیں، اس کا تنا اوپر کی جانب اٹھتا ہے، بعین ہی اسی طرح اہل ایمان جب کلمہ طیبہ دل سے پڑھ لیتے ہیں، زبان سے پڑھتے ہیں، دل سے اقرار کر لیتے ہیں، تو ان کی ایمان کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، اور جس طرح کھجور کا درخت اوپر کی جانب ہوتا ہے، اسی طرح ان نیک لوگوں کے اعمال کو فرشتے اٹھا کر اوپر کی جانب لے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں تو کھجور کے درخت کی کچھ کوالٹیز ہوا کرتی ہیں۔ کھجور کا درخت ہر حال میں استفادہ فائدہ دیا کرتا ہے، بعین ہی اسی طرح مومن کا ایمان ہر حالت میں اس کو فائدہ دیا کرتا ہے، وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، اوڑھنا بچھونا، اگر سوتا بھی ہے اور اپنے رب کی رضا کے لیے سوتا ہے، اور اس لیے سوتا ہے کہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آرام فرمایا، تو اس کا سونا بھی باعث اجر ہوا کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کھجور کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، ہر موسم میں یہ پھل ملتا ہے، کبھی خشک کبھی تر ملتا ہے، اور یہ پھل ایسا ہے، یہ درخت ایسا ہے کہ جس کا تنا لیں تو شہتیر کے کام آیا کرتا ہے۔ کھجور اس کی ٹوپیاں بنائی جاتی ہے، اس کے برتن بنائے جاتے ہیں، اس کی چنگیریاں بنائی جاتی ہے۔ کھجور کا پورا درخت ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح کلمہ طیبہ پڑھ کر جو ایمان لیا کرتے ہیں ان کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوا کرتا۔ اور کھجور کی درخت ایمان سے کلمہ طیبہ سے مثال دینے کی ایک بڑی پیاری وجہ یہ بھی ہے کہ کھجور کے درخت میں ایک ایسی کوالٹی ہے جو دنیا کے کسی درخت میں نہیں پائی جاتی۔ کھجور کا درخت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کی خدمت میں منبر بنا کر رکھ دیا گیا، آپ منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، کھجور کا درخت محبت مصطفیٰ شامل ہو چکی تھی۔ سرکار کے فراق کو دیکھا تو رونا شروع ہو گیا، آہو زاریاں کرنا شروع ہو گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ کھجور کا درخت وہ درخت ہے جس میں دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے کلمہ طیبہ کو کھجور کے درخت کی مانند قرار دیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کی تمام تر مفاہیم و مطالب اور اس کی نالج ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نالج کے ذریعے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔